ٹھیک ہے کل بروز بدھ عید الاضحیٰ ہے اور جمعہ اسلام کو اور سکان پنچ کو عید کی بہت بہت مبارک۔ مالک لم یزل کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عید کو یہ تمام عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو وبائی مرض ہے اس عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ اب تمام دیہاتوں کے اندر بھی اور اس کے علاوہ شہر کے قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں ان سب کے اندر بھی نماز عید ادا کی جائے گی، اور موسم کے پیش نظر اور اسی طریقے سے کرونا وبا کے چلتے مرکزی عیدگاہ پنچ کے اندر تو نماز عید ادا نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنی مساجد ہیں ان کی ترتیب میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو ہماری عیدگاہ کے اندر جامع مسجد ہے وہاں پہ 7:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ مرکزی جامع مسجد پنچ کے اندر انشاءاللہ تعالی 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ مرکزی ادارہ جامعہ انوار العلوم کے اندر جو وزیرنی مسجد ہے یہاں کی، وہاں 7 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ مدینہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز عید 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد اعلیٰ پیر کے اندر 7 بجے ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد میاں نظام الدین کے اندر 7 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ اولیاء جامع مسجد نصف اسٹار ہوٹل 7 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ گوسیہ جامع مسجد شنکر نگر 7:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ عمر جامع مسجد محلہ ڈونگس 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور جامع مسجد قادریہ کے اندر کامسر وہاں 7:15 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ جیلانی جامع مسجد پرانی پنچ وہاں پہ 7:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ قدوس جامع مسجد کامسر کے اندر 7:45 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور جامع مسجد حضرت اویس قرنی وہاں پہ 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد پولیس لائن وہاں پہ 7:15 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد عثمان غنی رضا نگر سکا کٹھا وہاں پہ 7 بجے ادا کی جائے گی۔ حیدری جامع مسجد ریڈیو اسٹیشن وہاں پہ 8 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور یہ جو شیر کشمیر کے پاس بڑی مسجد ہے وہاں پہ 7:30 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور زہرہ مسجد رضوان نگر میں وہاں پہ 7:45 بجے نماز عید ادا کی جائے گی۔ اس طرح اسی ٹائم کے مطابق متعدد مساجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس وقت ابھی دیکھیے جس طریقے سے محکمہ صحت یہ بھی کہتا ہے، اور جس طرح حکومتی ہدایات بھی ہیں، زیادہ بھیڑ بھاڑ پہ پابندی رہے گی، اور بازاروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر تو مکمل طور پہ ائمہ علماء کرام اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بالکل اکٹھے بھی نہ ہوں، اور اس کے اندر ڈسٹنس بھی رکھا جاتا ہے، ماسک کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور بھیڑ بھاڑ مساجد کے اندر آپ خود میڈیا والے دیکھ رہے ہیں وہاں تو نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سخت حیرت کی بات یہ ہے کہ بازار کے اندر بلا وجہ کئی لوگوں سے اگر آپ خود ہی انٹرویو لیں گے ان کو کوئی کام کاج نہیں ہوتا، پھر بھی بازار میں گھومتے رہتے ہیں۔ اس پہ بھی پابندی رہنی چاہیے، اور بھیڑ بھاڑ جتنی کم ہوگی تو وہ جس طریقے سے محکمہ صحت بتاتا ہے تو ہم سب لوگوں کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ ابھی ماسک کا بھی استعمال کیا جائے، اور جو ڈپارٹمنٹ نے جو بھی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں، علماء کرام نے متفقہ طور پہ اپیل کی ہے عوام سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنائی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اس عید کی خصوصیت یہ ہے کہ قربانی ادا کی جاتی ہے، اور قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 39,000 روپے ہوں، یعنی 39,000 روپے کا جو بندہ مالک ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، یا اس کا سامان تجاری یا زمین وغیرہ پراپرٹی اس کے پاس ہے۔ تفصیلی مسائل جو ہیں وہ مقامی علماء کرام سے آپ ان کی جانکاری لے لیں، معلوم کریں ان سے، اور باقی وہ قربانی دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش رہے گی کہ قربانی کریں ضرور، لیکن اس میں آلائش نہیں ہونی چاہیے، اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا ہے، پریشان بھی نہیں کرنا ہے، عبادت بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ اپنے معاشرے و سماج کو بچایا بھی جائے، اس کا خیال بھی رکھا جائے۔ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد بھی ہو، اور مالک لم یزل کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک، ریاست اور ہمارے ضلع کو اور سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی سلامتی عطا فرمائے۔ آج مرکزی ادارہ جامعہ معلوم کے اندر کرام کی جانب سے ایک عظیم الشان پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ کل بروز بدھوار کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اس موقع پر سب سے پہلے علماء جامعہ معلوم
शहर और अतराफ़ शहर की तमाम मसाजिद के आइम्मा किराम की जानिब से अहल इस्लाम को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश की जाती है। और जहाँ पर आपको ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ारूक हुसैन साहब ने तफसील के साथ में औक़ात नमाज और मसाइल क़ुरबानी बताए। हमारी तरफ से गुजारिश यह है कि एक तो जहाँ पर कल ईद के मौके पर आइम्मा किराम क़ुरबानी के मसाइल हज के फ़ज़ाइल बताएँगे और अंबिया किराम ख़ुसूसन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बयान किया जाएगा। वहाँ पर हमारे समाज के अंदर जो बुराइयाँ फैल रही हैं, हमारे नौजवान नशे के अंदर हैं, ड्रग्स के अंदर हैं, जराइम में हैं, खुदकशी कर रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, छलांगें मारी जा रही हैं, दरिया में बह रहे हैं, तो इस तरफ जो है ध्यान दिया जाए। हमारी औलाद बेराहनवी का शिकार हो रही है। बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब के लोग इस टाइम तंग हैं कि हमारे बच्चे किस रास्ते पर चल रहे हैं। इन मसाइल पर भी बोलना ज़रूरी है, चूँकि औलाद की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी माँ बाप पर है। माँ बाप औलाद पर नज़र रखें कि हमारी औलाद किस सोसाइटी में जा रही है, किस रास्ते पर चल रही है, और फिर औलाद को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की कदर करते हुए उनकी बात को मान करके चलें। जितने भी हमारे शहरी हुकूक़ हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। जिस कदर भी ये इज्तिमाअत हमारे मजहबी तौर पर मनाए जाते हैं, इस मौके पर जो बात उन तक पहुँचाई जाएगी, चूँकि वक्त ऐसा है कि लोग इन मुक़द्दस लम्हात में या अय्याम में मुक़द्दस जगहों पर आ जाते हैं, तो वहाँ से इनको अगर ये पैगाम मिल जाएगा तो किसी हद तक ये तमाम चीज़ें कंट्रोल भी की जाएंगी। हमारी गुजारिश यही है कि बड़ा अज़मत वाला ये दिन हमें मिला है। हमारे तमाम आइम्मा किराम, उलमा किराम, मुफ्तियान किराम की जानिब से यही पैगाम है ईद के मौके पर कि बेराहनवी से लोगों को बचाया जाए, जराइम से, क्राइम से बचाया जाए और अपने मज़हब के तहत लाया जाए, ताकि अमन भी बहाल रहे और सुकून भी रहे और शहर के अंदर जो है तमाम लोग आराम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अल्लाह ताला तमाम सुक्कान पुंछ और तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम को, तमाम मुल्क को, मुल्क के बाशिंदों को अपनी रहमतों से मुस्तफ़िज़ फ़रमाए और हर शर से महफूज़ रखे।